السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم ڈسکس کریں گے ہاؤ ٹو سالو نومیریکل پرابلمس. ٹھیک ہے. نومیریکل پرابلمس جو ہیں وہ بچوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتے ہیں اور بچے اس کو اٹیمپٹ بھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم نومیریکل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور جو پیپر میں آپ اس کی اہمیت دیکھیں تو پیپر میں ہمارے پاس جو بورڈ کا پیپر ہوتا ہے اس میں یہ ایم سی کیوز میں بھی نومیریکل چھوٹے چھوٹے سے سمپل سے نومیریکلز ہوتے ہیں اور شارٹ کویسچن میں بھی نومیریکل ہوتے ہیں. اور اس کے بعد نومیریکل جو آپ کا لانگ کویسچن آتا ہے 3 لانگ کویسچن آپ نے پیپر میں اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. ہر لانگ کویسچن کے ساتھ ایک نومیریکل ہوتا ہے. تو اس طرح سے ملا کے آپ کے کافی زیادہ نمبر جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ویسٹ ہو جاتے ہیں جو کہ ان بچوں کے جن بچوں کو نومیریکل نہیں آتے ہوتے. تو آج سے ہم لوگوں نے ایک کوشش کرنی ہے, اپنی طرف سے محنت کرنی ہے کہ ہم نومیریکل کو کریں گے, محنت کریں گے. ٹھیک ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ کے سارے نومیریکل حل ہو جائیں گے, بلکہ آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو ایک طریقہ سمجھ آئے گا کہ آپ نے نومیریکل کرنے کیسے ہیں. نومیریکل ہر بچہ کر سکتا ہے. تو آپ نے نومیریکل لازمی کرنے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ ہمارے پاس ہاؤ ٹو سالو دا نومیریکلس. وہ کسی بھی کلاس کے ہو سکتے ہیں, میٹرک کے ہو سکتے ہیں, ایف ایس سی کے ہو سکتے ہیں, بی ایس سی کلاس کے ہو سکتے ہیں, کہ آپ نے کبھی بھی جب نومیریکل کرنے بیٹھنا ہے تو آپ نے کون سی باتوں کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے آپ 1-2 چیپٹر کی کریں, اس کے بعد آپ کی پریکٹس ہو جائے گی, آپ خود ہی اس طرح سے نومیریکل کرنے لگ جائیں گے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جب بھی آپ نے کسی بھی چیپٹر کو, چاہے وہ کسی بھی کلاس کا چیپٹر ہو, ٹھیک ہے, تو آپ نے سب سے پہلے جب اپنی فرسٹ ایئر کی بک اوپن کر رہے ہیں, سیکنڈ ایئر کی بک اوپن کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے جس چیپٹر کے نومیریکل کرنے جا رہے ہیں اس چیپٹر کے سب سے پہلے آپ نے تمام فارمولاز کو یاد کر لینا ہے, تمام فارمولاز کو. ٹھیک ہے. ہمارے پاس بہت سارے ٹیچر یہ کہتے ہیں کہ آپ کانسیپٹ کلیئر کریں. آپ کانسیپٹ کلیئر کر, بچے کبھی بھی صرف کانسیپٹ کو دیکھ کے نومیریکل کو حل نہیں کر سکتے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کسی بھی چیپٹر کے تمام فارمولاز کی ایک لسٹ بنانی ہے پیج کے اوپر, اور ان فارمولاز کو میننگ کے ساتھ یاد کرنا ہے. جیسے ہمارے پاس اگر کوئی بھی چیپٹر 2 ہے, چیپٹر 1 ہے, فرسٹ ایئر کا کوئی چیپٹر لے لیتے ہیں, تو ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں کہ چیپٹر جو 2 اگر آپ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ چیپٹر 2 لیتے ہیں تو چیپٹر 2 دیکھیں کہ چیپٹر 2 کے تمام نومیریکلز آپ نے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر میرے پاس ایک فارمولا ہے F=ma, ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان تینوں میں سے ویکٹر کون سا ہے, ان کے ایک لفظ کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایف کا مطلب کیا ہے, ایم کا مطلب کیا ہے, اور اے کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. فورس ہے, میس ہے, ایکسلریشن ہے, ڈائریکٹلی پرپورشنل کیا ہے, انورسلی پرپورشنل کیا ہے. تو آپ نے میننگ کے ساتھ فارمولا کو یاد کرنا ہے, یہ نہیں صرف فارمولا دیکھ کے زبانی یاد کر لیں. جب آپ کے تمام فارمولاز یاد ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس چیپٹر کی جب آپ نے ایک نومیریکل نکالا ہے, چاہے وہ پہلا نومیریکل ہے, ایکسرسائز کا نومیریکل ہے, ایگزامپل ہے, اس کو دھیان سے پڑھیں. 1 بار پڑھیں, 2 بار پڑھیں, اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کو پوچھا کیا گیا ہے, آپ کو گیون کیا ہے, وہی اس کا کانسیپٹ ہے. اس کو کوئی بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یا اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس میں کیا کیا دیا گیا کیا نہیں دیا گیا, آپ نے یہ دیکھنا ہے. جیسے ہی آپ کو تمام فارمولاز یاد ہوں گے, آپ نے چیپٹر کی تھیوری پڑھ رکھی ہے, تو آپ کو نومیریکل پڑھتے ساتھ سمجھ آ جائے گی کہ اچھا یہ فلان فارمولا سے ریلیٹڈ ہے. آپ فارمولا لکھیں گے, اس میں جو چیز نہیں پرووائڈیڈ ہوگی آپ نے وہ اس میں ویلیوز پٹ کر دینی اور آپ کا آنسر آ جانا. تو کانسیپٹ کے بارے میں جس کے بارے میں بچے ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کو یہی ہوتا ہے کہ میں نومیریکل نہیں کر سکتا, وہاں بچہ تو لائک ہے وہ نومیریکل کر سکتا ہے, میں نہیں کر سکتا نومیریکل کیونکہ میرے کانسیپٹس ویک ہیں. کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو غور سے دیکھنا ہے, اس چیز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, وہ کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کو فارمولا بھی کلیئر ہو گیا, ٹھیک ہے, جب آپ کو فارمولا بھی کلیئر ہوگی اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ نے آرام سے بیٹھ کے کویسچن کو پڑھا, 1 بار پڑھا, 2 بار پڑھا, تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس نے میرے سے پوچھا کیا ہے اور وہ مجھے بتانا کیا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ کسی بھی چیپٹر کے نومیریکلس کو تیار کرنا چاہتے ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے کسی اچھے فیلو سے جو پہلے نومیریکل کرتا ہو, ٹھیک ہے, اس سے پوچھ لینا ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ کو ایسے پتہ چلے گا اس چیپٹر میں آسان نومیریکلس کون سے ہیں, آسان ایگزامپلس کون سی ہیں, آسان پرابلمس کون سے ہیں. تو آپ نے اس سے پوچھ لینا ہے کہ موسٹ جو ایزی ایگزامپل ہے مجھے وہ بتائیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے چیپٹر میں سے موسٹ ایزی ایگزامپلس کو لینا ہے اور 2 ایگزامپلس کر دیں گے, کیونکہ آپ نے چیپٹر بھی سارا پڑھا ہوا ہے, آپ کو نومیریکل فارمولاز بھی سارے آتے ہیں. تو آپ نے دھیان سے بیٹھ کے 2 ایگزامپلس, اور آپ خوش ہو جائیں گے کہ میرے تو 2 ایگزامپلس کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے. آپ کے مائنڈ سے ایک برڈن ہٹ جائے گا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنے کے لیے اس چیپٹر میں اچھے سے انٹر ہونے کے لیے آپ نے موسٹ ڈیفیکلٹ ایگزامپل پوچھ لینی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ چیپٹر شروع کرتے ہیں تو شروع والے نومیریکل بہت آسان ہوتے ہیں, لیکن جو اینڈ پہ نومیریکل ہوتے ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ اینڈ والی جا کے کوئی ایگزامپل سالو کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ کے جب آپ پرابلم سالو کریں گے نا, باقی والے اینڈ والا پہلے کر لیں گے تو باقی بعد میں آ کے کریں گے تو آپ کو وہ پرابلمس آسان لگیں گے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس موسٹ ڈیفیکلٹ ایگزامپل کو آپ نے
کیا کرنا ہے پہلے کر لینا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے جو پریکٹس بچہ اچھا کرے گا، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان باتوں سے آپ کے نومیریکل حل ہو جائیں گے، کہ اگر ہم بات کر لیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ایسے فارمولا یاد کر لیں گے. یہ سارا کام آپ نے کرنا ہے، فارمولا یاد کرنا ہے، کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے. کانسیپٹ کیسے کلیئر کرنا ہے؟ جب آپ کا دھیان ادھر ہوگا، آپ دھیان سے اس کو پڑھیں گے، آپ اس کے تمام ڈیٹا کو نوٹ کریں گے اور فوراً سے آپ کو فارمولا آتا ہوگا، پٹ کریں گے، ویلیوز ڈالیں گے تو وہ آنسر آ جائے گا، ٹھیک ہے. موسٹ ایزی ایگزامپل سالو کر لیا آپ نے، موسٹ ڈیفیکلٹ ایگزامپل بھی سالو کر لی، آپ کا ایگزامپلس والا کام کلیئر ہو گیا کہ آپ کو ایزی بھی آتی ہیں اور ڈیفیکلٹ بھی آتی ہیں. آپ نے ایگزامپل تیار کر لی ہیں، اور جب آپ نے ایگزامپلس یاد کر لی ہیں تو پورے چیپٹر میں جتنے بھی نیومیریکلز ہوتے ہیں ایکسرسائز میں، اگر اس کی ایک ایگزامپل دی گئی ہے تو اسی سے ریلیٹڈ 2 پرابلمز ہوتے ہیں، 3 پرابلمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مین کہ آپ کی ایگزامپلز ہو گئی ہیں تو آپ کے پرابلمز خود بخود ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو پہلے کیا کرنا ہے آپ نے؟ چیپٹر، فارمولاز، کانسیپٹ، اس کے بعد ایگزامپلز، اور اس کے بعد کس پر چلے جانا ہے؟ سب سے ایزی نیومیریکل پہ. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھ لینا ہے جس کو نیومیریکل بہت اچھے آتے ہوں کہ کون کون سے نیومیریکل بہت آسان ہے اور کون کون سے نیومیریکل جو ہے وہ بہت مشکل ہیں. تو آپ نے اس کے بعد چلے جانا ہے ایزی نیومیریکل پہ، تمام ایزی نیومیریکل کر لینے ہیں، اور وہ ویسے بھی آپ کے ہو جانے ہیں کیونکہ آپ نے ایگزامپلس کر لی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کے بعد اگر فار ایگزامپل آپ نے فارمولا یاد کیا، ٹھیک ہے، اور بار بار جا کے اس چیز کا کانسیپٹ پڑھیں. اگر آپ کو ایگزامپل آپ نے کی ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے آپ ایگزامپل کر رہے تھے آپ کو ایگزامپل دیکھنی پڑ گئی ہے، کتاب رکھ کے کریں ایگزامپل، آپ نے زبانی ایگزامپل کرنی ہے، آپ کو ایگزامپل دیکھنی پڑ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے ابھی بھی آپ کا کانسیپٹ ویک ہے. آپ دوبارہ واپس جائیں، فارمولا بھی زبانی یاد کریں، ایک بار پھر ریوائز کریں، ایک بار نیومیریکل کی اسٹیٹمنٹ کو دوبارہ پڑھ کے کریں، ٹھیک ہے. اس طرح سے جب آپ نے موسٹ ڈیفیکلٹ ایگزامپل کی، آپ کو پھر دیکھنا پڑ گیا کہ آپ کو زبانی نہیں آیا، آپ نے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن زبانی نہیں آیا آپ کو، تو آپ نے پھر جا کے دوبارہ سے کانسیپٹس اور فارمولے کو کیا کرنا ہے؟ ریوائز کرنا ہے. مطلب آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے بیٹھ کے اگر گھنٹہ 2 گھنٹے لگانا ہے تو بار بار جا کے ریویژن کرنی ہے. جتنی آپ محنت کریں گے، جتنی آپ ریویژن کریں گے، اتنے آپ اس میں ایکسپرٹ ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ سب سے پہلے ہم چلے جائیں گے ایزی نیومیریکل پہ. اب ایزی نیومیریکل بھی ہم نے کر لیے، اس کے بعد آپ ڈیفیکلٹ نیومیریکل بھی آسانی سے کر سکتے ہیں. ان سب کو کرنے کے لیے کیا چاہیے آپ کو فارمولا کلیئر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اگر میں نے فار ایگزامپل یہ ایک فارمولا لکھا ہے 9th-10th کلاس میں، اے ایکول ہے ویلاسٹی ایکسلریشن کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ چینج ان ویلاسٹی ود رسپیکٹ ٹو ٹائم. یہ ہمارے پاس کون سی ویلاسٹی ہے؟ یہ ہمارے پاس فائنل ویلاسٹی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے پاس کون سی ویلاسٹی ہے؟ یہ ہمارے پاس انیشیل ویلاسٹی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے پاس کون سا ٹائم ہے؟ ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم سمپل کہہ دیں گے یہ ٹائم ہے. یہ ٹائم نہیں ہے، یہ وہ ٹائم ہے جس میں ایکسلریشن تھا، یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں ایکسلریشن تھا، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس طرح سے چیزوں کو کلیئر کرنا ہے. اگر آپ کو اس طرح سے فارمولاز آتے ہوں گے تو آپ ایزیلی اسے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے ایزی نیومیریکلس کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے ایکسرسائز کے تمام ڈیفیکلٹ پرابلمس کو کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ تمام ماڈریٹ نیومیریکل پرابلمس کو کر سکتے ہیں. ماڈریٹ نیومیریکل پرابلمس کیا ہوتے ہیں؟ جن میں تھوڑی بہت چینجنگ کی ہوتی ہے، جو آپ کے MCQs میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا پھر جو آپ کے MCAT ECAT کے ٹیسٹ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ نے ایک چیپٹر کے لیے اتنی محنت کی ہے کہ آپ نے ایک بار فارمولا ریوائز کیا، آپ نے کانسیپٹ ریوائز کیا، آپ نے موسٹ ایزی ایگزامپل کی، وہ نہیں آئی، آپ پھر دوبارہ واپس چلے گئے، آپ نے پھر دوبارہ سے ریویژن کی ہے، موسٹ ڈیفیکلٹ ایگزامپل کی، پھر واپس چلے گئے، ٹھیک ہے. تو آپ 4-5 بار ریوائز کر چکے ہیں، آپ کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو اس کے بعد آپ اس میں سے کوئی بھی ڈیمانڈنگ پرابلم کر سکتے ہیں. اب میں یہ بھی یہاں پہ کچھ باتیں کلیئر کر دوں کہ بہت سارے بچے ایسے ہوں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں ابھی بھی نیومیریکل نہیں آتے، ہم اپنی طرف سے جتنی کوشش کر لیں ہمیں نیومیریکل نہیں آتے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی جو کلاس ٹیچر ہے، جہاں پہ آپ ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس ٹیچر کے پاس بار بار جائیں، اس سے بار بار پوچھیں، شرمانا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. اگر نیومیریکل کرنے ہیں تو آپ جھجک چھوڑ دیں، بچوں سے پوچھیں، جو اچھے بچے ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے نیومیریکل کی اسٹیٹمنٹ کلیئر کریں. نہیں سمجھ آتی آپ اپنے ٹیچر کے پاس جائیں، 1 بار جائیں، 2 بار جائیں، ان سے پرابلم کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سمجھ کے آئیں کہ اس میں اس نے میرے سے پوچھا کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ اپنے ٹیوٹر کے ساتھ، اپنے ٹیچر کے ساتھ، اور آن لائن اگر آپ جیسے میں آپ کے ساتھ نیومیریکلس کروا رہی ہوں تو اسٹیٹمنٹ کو سمجھیں، سنیں، دیکھیں، تو آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. اوکے جی، میں بھی آپ کو اس سے کوئی ہیلپ ہو جائے، اور آپ کے اندر جتنا آپ کریں گے آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا. اور ایک اور بات، اگر کوئی بھی ٹیچر ہے نا تو اس کو آپ پرابلم لے کر جاتے ہیں، ضروری نہیں اس کو وہ پرابلم آتا ہوتا ہے. اس کے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ میں نے فوراً سے پرابلم کرنا ہے کہ بچے کے سامنے میں شرمندہ نہ ہو جاؤں، میں نے نیومیریکل کر کے دکھانا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اگر آپ اپنے دماغ میں کانفیڈنس لے کر آئیں گے، فوراً سے اس چیز پر اٹیک کر دیں گے کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے اور یہ میرا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ تمام باتیں اپنی مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ کے ٹیچر کے پاس جائیں، بار بار اپنے ٹیچر سے پوچھیں، ٹھیک ہے. آن لائن موبائل پر سب کچھ موجود ہے، موبائل سے سیکھیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد
اپنے اندر کانفیڈنس لے کر آئیں نیومیریکلس کو سالو کرنے کا. ٹھیک ہے، ہوپس ہو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہو. ٹھیک ہے، آپ کے لیے موٹیویشن کے طور پر ثابت ہو. ٹھیک ہے، تو اوکے جی، اللہ حافظ.